بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 21 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت والبداء بہذا المعنی یستحیل علی اللہ تعالی سے لے کر قال العلامۃ الطباطبائی تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بدا کا وہ معنی جو خدا کے لیے محال ہے اور محال ہونے کی علت بیان کی جائے گی کہ بدا خدا کے لیے کیوں محال ہے۔ نمبر 2، بدا تشریعی اور بدا تکوینی کا بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ۔ البداء بہذا المعنی یستحیل علی اللہ تعالی، بدا اس معنی میں کہ خدا کے لیے ایک چیز ظاہر ہو جائے جو پہلے ظاہر واضح نہیں تھی، بحال ہے۔ یستحیل اللہ تعالی لأنہ من الجہل ونقص، چونکہ یہ خداوند متعال کے بارے میں جب پہلے پتہ نہیں تھا، جو اب ظاہر ہوئی ہے جہل ہے، جہل نقص ہے، اور خداوند متعال ہر نقص سے بے عیب ہے۔ وذالک محال اللہ تعالی، اور خدا کے بارے میں یہ محال ہے۔ ولا تقول بالامامیت، اور امامیہ شیعہ اثنا عشری اس کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ قال صادق علیہ السلام، مولانا صادق علیہ السلام فرماتے من زعم ان اللہ تعالی بدا له فی شیء بداء ندامتا، جو بھی یہ گمان کرتا ہے خدا کے لیے بدا حاصل ہوئی کسی بھی چیز میں، وہ ندامت کے حالت میں، تو فوعندنا کافر باللہ العظیم، ہمارے نزدیک وہ خدا کا منکر ہے۔ وقال ایضا، نیز امام صادق علیہ السلام فرماتے من زعم ان اللہ بدا له فی شیء ولم یعلمه امسے، اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا کے لیے کسی چیز میں بدا حاصل ہوئی ہے، ایسی بدا جس کا اس خدا کو اس سے قبل کل پتہ نہیں تھا، تو فأبرأ منہ، میں اس سے بری ذمہ ہوں، بے بیزار ہوں اس سے۔ غیر انہ وردت عن ائمۃ الاطہار علیہ السلام روایات توہم القول بصحۃ البداء بالمعنى المتقدم، اس کے علاوہ ہمارا ائمہ علیہ السلام کی جانب سے کچھ روایات ایسی آئی ہیں جو وہم میں ڈالتی ہیں اس بات پر کہ بدا صحیح ہے خدا کے بارے میں اس معنی میں جو بیان ہو گیا، جس طرح کی یہ روایت ہے کما ورد عن صادق علیہ السلام، یعنی وہ بدا جس میں ندامت ہوتی ہے وغیرہ۔ ما بدا للہ فی شیء، خدا کے لیے کسی بھی چیز میں بدا حاصل نہیں ہوئی، کما بدا لہ فی اسماعیل ابنی، جس طریقے سے میرے بیٹے اسماعیل کے بارے میں خدا کی بدا حاصل ہوئی۔ ولذالک، اس وجہ سے نسب فرقوں کے بعض مؤلفین نے نسبت دی ہے لطائفۃ الامامیہ شیعہ اثنا عشریہ کی جانب القول بالبداء، کہ یہ بدا کے قائل ہیں خدا کے بارے میں۔ یہ نسبت کیوں دیے؟ طعنا فی المذہب و طریق آل البیت، تاکہ وہ طنز کر سکیں مذہب اہل بیت علیہ السلام اور روش اہل بیت علیہ السلام کو۔ وجعلوا ذلک من جملۃ التشنیعات علی الشیعۃ، اور اس عقیدہ بدا کو انہوں نے قرار دیا ہے ان شیعہ کی غلط باتوں میں سے، غلط عقائد میں سے جو شیعہ کے نزدیک پائے جاتے ہیں ان کی نظر میں۔ وصحیح فی ذلک ان نقول، مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ہم کہیں قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المجید، وہی بات ہے جو خدا نے یہاں پہ کلام مجید میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، جس چیز کو خدا تعالیٰ چاہے اس کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جس کو چاہے ثابت کرتا ہے، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب۔ ومعنی ذالک، اور اس کا معنی یہ ہے کہ انہ تعالیٰ قد یظہر شیئا علی لسان نبیہ، نہ کہ خدا کے لیے بلکہ لوگوں کے لیے بسا اوقات خدا میں متعال کوئی چیز ظاہر کرتا ہے اپنے نبی کی زبان سے، اور ولی کی زبان سے، اور پھر ظاہر الحال یا حالات کے حساب سے وہ ظاہر کرتا ہے لمصلحت، کسی مصلحت کی بنا پر، تقتضی ذلک الاظہار، وہ مسئلہ جو اس اظہار کا تقاضا کرتی ہے، وہ اظہار جو پہلے نہیں تھا، ثم یمحوہ، پھر اس کو مٹا دیتا ہے، فیکون غیر ما کا ظاہر اولا، کہ وہ چیز پہلے ظاہر نہیں تھی، مع سبق علم ہی جبکہ خدا متعال کو اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا، لوگوں کے لیے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کما فی قصۃ اسماعیل لما رأى ابوہ ابراہیم انہ یذبح، جس سے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں کہ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ انہیں ذبح کر رہے ہیں، اور وہ اس ذبح ہونے سے بچ گئے۔ یہ ان کا بچنا اس کے برخلاف ظاہر ہوا جو لوگ تصور کرتے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو تصور کر رہے تھے۔
یہاں تک یہ عبارت تھی مصنف کی. اب آئیے شرح کو پڑھتے ہیں. آیت اللہ محسن خرازی فرماتے ہیں هذه الاخبار ونظائرها تدل على استحالة البداء بالمعنى الاصطلاحي عند الشیعة ايضا. یہ روایات اور ان روایات کے مانند دلالت کر رہے ہیں کہ بدا اصطلاحی معنی میں محال ہے شیعہ کے نزدیک کہ خدا کے بارے میں یہ تصور کیا جائے. وذالک، اور محال کیوں؟ لأن تغیر و تبدل فی الرأی و ندامت حاکن عن الجہل، کیونکہ اصطلاحی معنی میں یہ ہے کہ کسی رائے کا تبدیل ہو جانا ندامت کے ساتھ. ایسا تغیر و تبدل جو نظریے میں تغیر و تبدل ہو اور ندامت کے ساتھ ہو، یہ حکایت کرتا کہ اس کو پتہ نہیں تھا، جہالت تھی، کمزوری تھی. وہ نقص لا سبیل لہ الہ تعالی، اور یہ جہالت ایک کمزوری ہے جس کو رسائی نہیں، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا خداوند متعال کے لیے. لأنہ تعالی عین الکمال و عین الفعلیت، جو خدا عین کمال ہے اور عین کمال سے کوئی بھی کمال رہتا نہیں، بلکہ وہ سرچشمے کمال ہوتا ہے. اور جہل چونکہ نقص ہے اس لیے اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اور بالفعل ہے، عینیت فعلیت رکھتا ہے. وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنَ الشِّيَّةِ بِالْبَدَاءِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ الْمَحَلِ، کوئی بھی ایک شیعہ قائل نہیں ہے خدا کے بارے میں اس بدا کا جو ذکر کی گئی محال ہے، جس میں ندامت ہے، رائے کا تبدیل ہونا ہے. بل صرح فی الاخبار باستحالت، بلکہ روایات میں وضاحت کی گئی کہ بدا محال ہے خدا کے بارے میں. ومن جملتها، ان روایات میں سے ایک روایت ہے کہ ان الیہود سألوا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نبی اکرم کے پاس آ کر سوال کرنے لگے، یا محمدن بدال ربک فیما کان امرک بہ، کیا خدا کے لیے بدا، آپ کے پروردگار کے لیے بدا حاصل ہوگا اس چیز میں جس کو آپ کو خدا نے حکم دیا. بزعمک، آپ کے خیال میں، کہ من الصلاۃ الی بیت المقدس حتی نقلک الی الکعبۃ، کہ آپ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر آپ کو حکم دے دیا اس نے نماز کی حالت میں ہی کہ آپ اب سے اس وقت سے کعبے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں. کیا یہاں پہ بدا ہوا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے فرمایا، ما بدا لہ عن ذلک، خدا کے لیے اس میں بدا حاصل نہیں ہوا. بدا کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس کے لیے جو کہ فإنہ العالم بالعواقب، جو تمام اشیاء کی حقیقت اور جزئیات سے واقف ہے، والقادر علی المصالح، مصلحت سے کے بارے میں قدرت رکھتا ہے. لا یستدرک علی نفسی غلطا، اس اپنے کے بارے میں وہ غلط کا تصور نہیں کر سکتا. ولا یستحدث رأیا یخالف المتقدم، اور وہ ایسا عالم ہے جس کے بارے میں ایسا نظریہ، ایسا رائے ایجاد نہیں ہو سکتا جو پہلے رائے سے برعکس ہو. جل عن ذلک، بلند ہے خدا اس سے. ولا یقع علیہ ایضا مانع یمنعہ عن مرادہ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ خدا کے بدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ سکتی جو اس کے مراد واقع ہونے سے روک سکے. ولیسا یبدو، اور ایسا معنی نہیں ظاہر ہوا. وإلا، اگر ظاہر ہوتا تو لما کان ھذا وصفہ، خدا کی یہ صفت نہ ہوتی. وهو عز وجل متعالی عن هذه الصفات علوا کبیرا، جبکہ خدا متعال بلند و بالا ہے ان صفات سے، صفات نقص و عیب سے. ثم قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نبی اکرم نے فرمایا یہودیوں سے، ایھا الیہودو، اے یہودیو، اب مجھے بتاؤ، اخبرونی عن اللہ الیس یمرضو، خدا کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیا خدا مریض نہیں کرتا کسی کو؟ ثم یصح، پھر اسے ٹھیک کر دیتا ہے، ویسے ہو ثم یمرض، پھر ٹھیک کرتا ہے، پھر مریض بنتا. ابدا لہ فی ذلک، کیا تم کہتے ہو کہ اس میں خدا کو بدا ہوا؟ الیس یحیی و یمیت، کیا خدا مارتا ہو زندہ نہیں کرتا؟ ابدا لہ فی کل واحد من ذلک، کیا اس پہلے زندہ کرتا ہے پھر مار دیتا ہے، پھر یا انسان نہیں ہے پھر وہ اس کو پیدا کر دیتا ہے، کیا اس میں خدا کو بدا ہوا ہے؟ فقال اللہ، یہ انہوں نے کہا نہیں، اس میں تو بالکل نہیں، بدا کوئی حاصل نہیں ہوا خدا کو. تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے فرمایا فکذلک اللہ تعبد نبیہ محمد بالصلاۃ الی الکعبۃ، اسی طرح سے خداوند متعال نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا، حکم دیا ہے کہ ابھی سے بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبے کی جانب رک کر کے نماز پڑھیں. بعد ان تعبد بالصلاۃ الی البیت المقدس، وما بدا لہ فی الاول، پہلے حکم کے بارے میں جو بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اس کے بارے میں خدا
کو کسی قسم کا بھی بدا حاصل نہیں ہوا. وہ حاصل ہوں خلاصہ یہ کہ ان البداء تشریعی کالبداء تکوینی. بداء تشریعی بداء تکوینی کے معنی طلاب کرام بداء تشریعی یعنی یہی جس کی مثال یہ آ گئی کہ شرعی طور پہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آ گیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں. بداء تکوینی کی مانند ہے. بداء تکوینی جو ہمارے اختیار میں کام نہیں ہے، اس میں ہم مخالفت نہیں کر سکتے، ہم نہ ہی مخالفت کی ہمارے اندر طاقت ہے. وہ یہ کہ ہم مریض ہو جاتے ہیں جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی، ہم صحت مند ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. کما ان فی البداء تکوینی ما بدا شیء لہ تعالی، جس طرح کہ بداء تکوینی میں بدا نہیں ہے کسی بھی چیز کی خدا کے لیے، لأنہ العالم بالعواقب، چونکہ خداوند متعال آگاہ ہے تمام چیزوں سے. بل بدا منہ لغیر، ہاں خدا کی جانب سے بدا ہوتی ہے دوسروں کے لیے، خدا ظاہر کرتا ہے مصلحت کی بنا پہ جو اب تک ظاہر نہیں تھی انسان. کذالک فی البداء، اسی طریقے سے بداء تشریع لیے تھی. معناہ الآخر بمعناہ الآخر من ظہور الشیء منہ تعالی للغیر. بدا اپنے دوسرے معنی میں یہ ہے کہ ایک چیز ظاہر ہو جاتی خدا کی جانب سے دوسروں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے. علی خلاف ما تقتضیہ المقتضیات الغیر التامۃ والمعدات، برخلاف ان چیزوں کے جس کا تقاضا کرتے ہیں وہ چیزیں جو تامہ نہیں، یعنی علت ناقصہ اور معدات تقاضا کرتے ہیں. فلا استحالۃ فیہ، اس میں کوئی محال چیز لازمی نہیں آ رہی. فرض کریں طلاب کرام عزیز، علت معدہ و علت ناقصہ، بچہ پیدا ہونے کے لیے امور تکوینی میں والد اور والدہ کا ہونا اور ان کا لقاء صحیح شرط ہے. ٹھیک، اس میں کوئی رکاوٹ پیش آئی بچہ نہیں ہوتا. علت تامہ بچہ پیدا ہونے کے لیے خدا ہے، ارادہ الہی ہے. چونکہ بسا اوقات والد و والدہ میں حتیٰ کسی بھی لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پھر بھی ارادہ الہی نہیں، تب اولاد نہیں ہو رہی. یہ برخلاف یعنی علت معدہ ہیں، علت ناقصہ و غیر تامہ ہیں، لیکن پھر بھی چیز یا نہیں ہو رہی بسا اوقات یا ہو رہی ہے. لأنه لا ينافي علمه به وارادته من الازل. یہ چیز یہاں پہ جو علت معدہ و علت ناقصہ میں برخلاف چیز ظاہر ہو رہی ہے، یعنی جہاں پہ ہونا چاہیے نہیں ہے، جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ ہے، یہ خدا کے علم ازلی کے ساتھ اور ارادہ ازلی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. وہ امر واقع فی نظام العالم المادی الذی لا یخلو التزاحم بین المقتضیات. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو واقع ہے نظام عالم میں، جو کہ عالم مادہ ہے، جس میں تزاحم ہے اسباب کے درمیان میں. ومن المعلوم، اور بدیہی سی بات ہے کہ ان الواقع لا یقع الا لکون ممکن، جو چیز واقع ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے چونکہ وہ ممکن تھی. اگر ممکن نہ ہوتی، محال ہوتی، ممتنع ہوتی تو ہرگز وجود میں نہ آتی. فلا مجال للدعوی استحالت بعد الوقوع، بس واقع ہونے کے بعد یہ دعویٰ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ بس یہ محال ہے. بس جب واقع ہو گئی تو محال کا اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ محال ہے یا محال نہیں ہے. یہ بات ہی ابس ہو جائے گی. تو طلاب کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اب اگر ہم سوال دینا چاہیں، سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ کون سا بدا خدا کے بارے میں محال ہے اور محال ہونے کی علت بیان کریں. اور دوسرا سوال یہ بنے گا کہ بداء تکوینی کی کوئی بھی مثال پیش کریں. تیسرا سوال یہ بنے گا بداء تشریع کی کوئی بھی ایک مثال پیش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.